اب سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان کی ساعتیں، بہترین ساعتیں، بہترین اس کی برکتیں، رحمتیں اب ہم سے آہستہ آہستہ دور جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے کو اتنی برکتیں اور اتنی فضیلتیں عطا کرتے ہیں کہ اگر ہم جان جائیں تو ہم پر یہ کبھی بھی پھر یہ روزہ ہمیں بوجھ نہیں لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اسی ایک حدیث سے ہمیں اتنا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جیسے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سب لوگ، ہم کو پتہ ہے نا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہم دیتے ہیں، سونے کی، چاندی کی، روپے پیسے کی۔ تو جو روزے ہیں ان کو بدن کی زکوٰۃ کہا گیا، یعنی جس طرح زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے، اسی طرح روزے سے ہمارے جسم کے اندر سے تمام گندگیوں اور برائیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارا جسم جو ہے وہ پاک و پاکیزہ بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ شاید ہمارے مال کو کم کرتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے زکوٰۃ کے اصلی میننگ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی اصلی میننگ ہے کہ کسی چیز کا بڑھ جانا، پھلنا پھولنا۔ کہتے ہیں کہ جب عرب لوگ کھیتی پھلتی پھولتی تھی نا اور خوب لہلہاتی تھی تو اس کو کہا جاتا تھا زکوٰۃ، یہ اپنی کھیتی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، خوب خوشنما ہو رہی ہے، خوبصورت ہو رہی ہے، اپنی یعنی اندر یہ برکتیں رکھ رہی ہے، تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جسم ہمارا بھی کمزور ہو جائے گا روزہ رکھنے سے، ہم بیمار پڑ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مطلب ہے تندرست و توانا ہونا، خوشنما ہونا، خوبصورت ہونا، بڑھنا پھلنا پھولنا، یہ زکوٰۃ کی میننگ ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ روزہ ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ روزہ رکھنے سے اللہ کے قرب کا احساس جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے قرب کا، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا تو ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسی کو بھی نہ پتہ ہو کہ ہم روزے سے ہیں لیکن پھر بھی ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے کہ ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ اس لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں، یا ہمیں خود پتہ ہوتا ہے، اور کسی کو بھی اگر نہ بھی ہم بتائیں تو کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ کہا گیا کہ روزہ جو ہے وہ شکر گزاری کا جذبہ ہمارے اندر بڑھا دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ خود اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے، انسان خود اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے کہ جو ہے یعنی اس کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ برائیاں اور گناہ میں جو کر رہا تھا تو وہ اب میں یعنی اس کو چھوڑنے لگتا ہے۔ وہ انسان کے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ جب ہم سحری اور افطاری کرتے ہیں نا تو انسان کا ایمان زیادہ مضبوط اور اپنے نفس پر اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ میں بھی گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا، پھر ہم جان لیتے ہیں کہ ہاں جب میں جھوٹ نہیں بولتا، جب میں کوئی گناہ کی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ میں اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہوں، میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ تو اس طرح انسان خود اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے اور خود کو طاقتور محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کی خاطر تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ جو پرندے ہیں ان میں جو کوا ہے اس کی عمر بہت طولانی بتائی گئی ہے، یعنی سب سے زیادہ عمر کوے کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اسی لیے کوے کا ہمیں مثال دی کہ جو ایک دن کا روزہ اللہ کی خاطر رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنی دوری عطا کر دیتے ہیں کہ پھر یعنی وہ جہنم کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص
جو ہے اس مہینے میں ایک آیت بھی پڑھے نا قرآن کریم کی تو اس کو پورے قرآن جتنا ثواب ملے گا. ایک آیت بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں پورے قرآن جتنا ثواب اس کا دیا جائے گا. اور جو روزے دار ہوتا ہے نا اس کے لیے کہتے ہیں کہ آسمان کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں اور خشکی کے تمام جانور دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ اس نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے لیے اس نے حلال چیزوں سے بھی پرہیز کیا تو اس کی تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. اور کہا جاتا ہے کہ اسے صدیق کا درجہ دیا جاتا ہے، یعنی سب سے سچا، زیادہ سچا، اس کو صدیق کا درجہ دیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے اس چیز سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہوتی، اس چیز سے بہتر کہ ساری دنیا اس کے قبضے میں ہوتی اور وہ اسے آخرت کے لیے قربان کر دیتا. یعنی پوری دنیا بھی اگر روزے دار کے قبضے میں ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں قربان کرتا تو اتنا ثواب اس کو ایک روزہ رکھنے سے دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الکافی میں حدیث ہے کہ حضرت ابو عبداللہ نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہو تو اپنے نفسوں کو توب میں ڈالو، یعنی اپنے نفسوں کو ذرا مشکل میں ڈالو، بھوک اور پیاس کو برداشت کرو. اس مہینے میں ارزاق، رزق تقسیم ہوتے ہیں، موت کے اوقات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اور ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں. اس میں وہ رات ہے جس کا عمل 1000 مہینوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. یعنی لیلۃ القدر کی رات، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، جس میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، وہ رات اسی مہینے میں ہے. اور فرمایا حضرت نے اللہ نے موسیٰ پر وحی کی کہ کس چیز نے تم کو مناجات کرنے سے روکا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، تیری شان جو ہے اجل اور عرفہ ہے اس سے کہ میں اس منہ سے مناجات کروں جس سے روزے کی وجہ سے بو آتی ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرے نزدیک روزہ دار کی منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک عجیب سی اسمیل ہمارے منہ سے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو جب جناب موسیٰ کو بھی توریت دینے کے لیے بلایا گیا نا اللہ نے، تو تب کہا کہ آپ 40 دن روزہ رکھیں اور 40 دن اللہ کی عبادت کریں تو آپ کو توریت دی جائے گی. تو وہ جب کی جناب موسیٰ نے تو آپ نے پھر مسواک کر لی. تو اللہ نے کہا کہ آپ نے ایسے کیوں کیا؟ آپ کے منہ کی جو وہ آپ کو بو محسوس ہو رہی تھی نا، وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار تھی، زیادہ اچھی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کریں.